مثلا مجھے اپنا پتہ ہے کہ مجھے کھانے کی چیزوں میں سے جو تیل میں چیزیں پکی ہوں کسی قسم کے تیل میں یا دیسی گھی میں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہاں ڈالڈا آیا وہ یا مارجرین، اور مارجرین کی ہر قسم نہیں بعض قسمیں، ان سے تو لازماً گلا پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ میں نے کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ لوگ شوق میں آ کے کھانا پکا کے لے آتے ہیں، اب مشکل یہ ہے کہ اب ان کو نہ کھاؤ تو تبدیل داری اور پوچھ گچھ شروع کر دو تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بڑی مشکل پڑتی ہے۔ ایک دفعہ جرمنی میں کسی نے اسی طرح زبردستی کھانا پہنچا دیا اور ایسی سخت الرجی ہوئی، پھر میں نے پتہ کروایا تسلی کی خاطر، تو پتہ لگا کہ وہ اسی بناوٹی گھی میں پکا ہوا تھا، یعنی مارجرین میں۔ ان کی ہاں کوئی عام بات ہے، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس پر میں نے جب مزید سوچا تو پتہ چلا کہ وہ کیمیکلز ہیں جو اس کو ہائیڈروجن ڈالتے ہیں، ایک تو اس کو کیبولیٹ کرنے کے لیے اور لیکوڈ تیل کو جمانے کے لیے، فیٹ منجمد فیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے، وہ ویسے ہی مضر چیز ہے، وہ کولیسٹرول وغیرہ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے کچھ کیمیکلز ڈالتے ہیں صفائی کے لیے، تو غالباً صفائی والی جو کیمیکلز ہیں وہ رہ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ، کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان میں ہوتا تھا تلو گھی، اس سے مجھے نقصان نہیں ہوتا تھا، اور کیونکہ تلو گھی ہلکا سا ڈھیلا ہوتا تھا بناسپتی ڈالڈا دوسری قسموں سے، اس میں ہلکا سا تیل کا مادہ سا نظر آتا تھا، جھلک نظر آتی تھی اور فوراً پگھلتا تھا، تو اس سے مجھے خیال آیا کہ وہ کیمیکل اتنی زیادہ نہیں ڈالتے اس میں اور وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ کیمیکلز ڈال کے پھر اس کو صفائی کرتے ہیں، اور پوری صفائی اگر زیادہ انہوں نے جمانا ہو تو زیادہ کیمیکل ڈال دیتے ہیں، اور جو صفائی کرنی ہے وہ پوری ہو نہیں سکتی، تو ان کیمیکلز کے رد عمل میں بعض دفعہ الرجی ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ گہرا تجزیہ اور غور کر کے ان تجربوں کو مد نظر رکھ کر اب وجہ تک پہنچیں تو پھر علاج زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ گلے میں میری خرابی میں اور میرے ایسڈ میں اورنج بہت مضر ہوا کرتا تھا، لیکن وٹامن سی نہیں، اس لیے یہ خیال کہ کھٹاس ہے یہ غلط ہے۔ اور اس میں نے دیکھا کہ امرود جتنا مرضی کھاؤں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اورنج پہلے میں بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، باغ تھا نا، اس لیے وہاں جا کے ہر قسم کے تھوڑے کھٹے میٹھے جو چیز آتا ہے، بعض میں 40 سے 50 پیاس لگی ہو نا، جب سردیوں میں بھی بعض بہت پیاس بھڑکتی ہے، اور یہ جو موسم بدلیں جب یہ پکڑے ہوتے ہیں، یہ کنو خاص طور پر اچھے ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں مجھے یاد 30-40 بھی کھا لیتا تھا درختوں سے توڑ توڑ کے، اور ایک دفعہ ایسا بریک ڈاؤن ہوا کہ اس کے بعد ایک پھانک بھی برداشت نہیں، تو اورنج برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کھٹاس سے تعلق نہیں، کیونکہ وٹامن سی میں وہی ترشی ہے جو اورنج کے اندر پائی جاتی ہے، اور امرود میں وہی وٹامن سی ہے جو اورنج میں پائی جاتی ہے، بلکہ لوگوں کو عموماً علم نہیں، پر ویٹ امرود میں زیادہ ہے بنسبت اورنج کے۔ سب سے زیادہ رچ پھل وٹامن سی میں بعض چھوٹی بیریز کو چھوڑ کر یہ امرود ہے۔ امرود کی وٹامن سی پیک ہوئی ہے بہت سافٹ چھوٹے چھوٹے سیلز کے اندر، اور وہ سافٹ ہیں، تو اس سافٹنس کی وجہ سے جو اس کے گودے کا حصہ ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وٹامن سی میں نے براہ راست کھانی شروع کی تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور پھر میں نے اورنج کی بنی ہوئی استعمال کی، اورنج ہی سے بناتے ہیں، اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس دوران اورنج کھایا تو ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اورنج کے اندر جو کچھ اور بہت سے ہلکے چھوٹے چھوٹے مادے موجود ہیں جو ریئر چیزیں ہیں، جو اورنج کا اپنی ذات کا حصہ ہیں، ان میں سے کوئی تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ان دواؤں کے
ہومیوپیتھک ٹیسٹ کرنے چاہیے، یعنی پروونگ وغیرہ، دوائیں نہیں، ان زہروں کے یا ان خوراک کی ان چیزوں کے، اور ان کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے